السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 1، کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ نمبر 3، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ نمبر 4، جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ نمبر 5، جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ نمبر 6، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ نمبر 7، مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر یعنی شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ نمبر 9، ہم بستری سے احتلام، انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی ستر شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ نمبر 10، جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں۔ نمبر 11، زیادہ ہم بستری کرنے پر کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ جتنی بار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دفعہ سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 12، عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات میں ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے تب تو کافر ہو جائے گا، یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ نمبر 13، مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت سی جگہوں پر یہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنا سکتی، برتنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ نمبر 14، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز یعنی پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ نمبر 15، عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ نمبر 16، جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔